دو آدمی آپس میں لڑ گئے، کوئی مطالبہ تھا ایک دوسرے سے، ایک حق پہ تھا ایک ناحق تھا۔ کسی نے کسی کا مال دبا لیا، کسی کی زمین دبا لیا، اللہ بہت حفاظت فرمائے۔ ایک پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی جس نے بھی دبایا۔ ایمان ہوگا تو ایمان والے کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ بہت خطرناک بات ہے اور بہت غلط کام ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ زمین کوئی کھاتا نہیں، مال کوئی کھاتا نہیں، کھاتا جو ہے وہ کچھ کھانے کی شکل ہوتی ہے، وہی چیز کھاتا ہے۔ پیسے کوئی نہیں کھاتا، زمین کوئی نہیں کھاتا، اور جتنا مقدر کا ہے اسے کھائے بغیر مرے گا نہیں۔ جیسے آدمی کو موت ڈھونڈتی ہے، ایسے ہی آدمی کا رزق اسے تلاش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ گھر میں ہمارے سامنے لا کر گھر والی نے چوڑا دیا کھانے کو اور کہا یہ بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے، کھا کر دیکھیے۔ میں نے کہا واقعی بہت اچھا ہے، کہاں سے آیا؟ کہا کیرلا سے آیا ہے۔ کہاں سے آیا؟ کوئی رشتہ داری ہماری ہے کیرلا میں، کوئی رشتہ دار رہتا ہے؟ کسی سے ہم نے کہا تھا؟ نہیں کہا تھا۔ کیوں لایا گیا؟ کہ کیرلا کی فلاں دکان میں یہ جو رکھا ہوا ہے اس پہ شکیل کا نام لکھا ہے جو پنویل میں رہتا ہے، تو اس دکان پر جو اپنے لیے کچھ خرید رہا تھا اس کے دل میں ڈالا کہ اس میں شکیل کا ہے، پہنچا دے، تو کیرلا سے بھیج دیا۔ قطر سے آئے تو کچھ کھجوریں لے کر آئے اور کہا آپ کے لیے لایا ہوں۔ اللہ نے کہا تجھے لے ہی جانا پڑے گا، میں نے میرے بندے کا نام لکھا ہے، اسے پہنچا دے۔ ہم تلاش کریں نہ کریں، تلاش کرنا چاہیے، یہ شرعی حکم ہے، یہ ایک دینی عمل ہے، لیکن کریں نہ کریں یہ تو مل کر رہے گا۔ لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مل کر رہے گا تو آپ کچھ کریں نا، کرنا تو پڑے گا، یہ دنیا ہے یہاں کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ میں کوٹا گیا تھا، یہ بات شاید 75 یا 76 کی ہے جہاں تک مجھے خیال پڑتا ہے، سن 76 کی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال پرانی بات۔ تو میں تو ایک دم جوان رہا ہوں گا، اور اب کروں جوان ہوں تو جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ بہت سے لوگ اپنی عمر جب بڑھنے لگتی ہے تو کم بتاتے ہیں، اور جب چھپائے نہیں چھپ سکتی تو زیادہ بتانے لگتے ہیں تاکہ ہم کو سینئر سمجھیں۔ جب دونوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو چھوٹا بننے کے لیے، ہاں آخر داڑھی کا خضاب کیوں لگاتے؟ اسی لیے نا کہ مجھے چھوٹی عمر کا سمجھو۔ ارے تم کو خود پتا ہے اندر کیا ہے باہر کیا ہے، کتنے پانی میں ہو، کسی کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور منع ہے کتاب میں، ابھی تو اس کا نمبر ہی نہیں لگا ہے، یہ جو ہم نے نشان لگا اسی میں لکھا ہے، یعنی کہیں آگے نہیں لکھا ہے۔ بوڑھوں میں بدتر وہ ہے جو سیاہ خضاب سے جوانوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کیونکہ سیاہ خضاب فریب ہے اور فریب دینے والا ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، معلوم ہے؟ یعنی 24 گھنٹے فریبی لکھا جاتا ہے۔ کتنے؟ جاگتا ہے تو فریبی، سوتا ہے تو فریبی، نماز پڑھتا ہے تو فریبی، رکوع کرتا ہے تو فریبی، سجدے میں جاتا ہے تو فریبی،
طواف کرتا ہے تو فریبی، مینا جاتا ہے تو فریبی، عرفات جاتا ہے تو فریبی، مزدلفہ جاتا ہے تو فریبی، کنکڑی مارتا ہے تو فریبی، طواف زیارت کرتا ہے تو فریبی، اور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو فریبی۔ کچھ بھی کر لو گے، ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے تو ایمان والی بات سمجھ میں آئے گی، اور جب ایمان رخصت ہو جائے گا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مقدر کا ہی آدمی کھاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اسٹیج پر تقریریں کرتے ہیں، امت اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن مال ہڑپ کرنے میں ایک نمبر آگے ہیں۔ کتنا بڑا نفاق ہے! ایمان ہوگا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی، نہیں سمجھ میں ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایمان رخصت ہوگا تبھی نہیں ڈرے گا، نہ اسے فکر آخرت ہوگی، نہ اللہ کا خوف ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اتنا اندھا ہو چکا ہوگا دل کا کہ اس سے خود کا نفع سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کی قسم، کسی باپ نے کسی بیٹے کا مقدر نہیں لکھا ہے جو تو حرام جمع کر کے اپنے بیٹے کا مقدر لکھ رہا ہے۔ بھیج دینا کلپ پہ۔ کوٹا گیا تھا، اور کوٹا سے پھر میں وہاں سے اندور چلا گیا تھا۔ اندور میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، کچھ کام ایسا تھا، مشغول تھا۔ پھر وہاں سے بس سے واپس آنے لگا، شام ہونے لگی، راستہ واپس کوٹے کا پھر ایسا کہ راستے میں دو ٹرک والے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تو ٹرک کی لائن لگ جاتی تھی، اور ہوا بھی کہ کوئی ہٹنے کو تیار نہیں، اس کو بولو پیچھے لے، وہ بولتا اس کو بولو پیچھے لے، ہاتھ پیر لوگ جوڑ کے بھائی اتنی لائن لگی ہے کچھ تو۔ یہ میں 76 کی بات کر رہا ہوں، اب تو زمانہ ترقی پر ہے، اب تو سوری بول کے آدمی خود ہی پیچھے لے لیتا ہے، تو کوئی اب یہ سب سمجھانے کی بات نہیں ہے۔ ہمارا تو بہت آگے کچھ بولنے جا رہا تھا، زبان کو کنٹرول کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دیر ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی، تو راستے میں کوٹا کے قریب ایک جھالاواڑ ایک جگہ ہے، جہاں بس اسٹاپ کے سامنے جس کے یہاں رکا تھا وہاں میرا بیگ پڑا تھا۔ میں نے کہا کنڈکٹر کو کہ کیا میرا بیگ اس گھر میں ہے، کیا اتنی دیر بس رکے گی کہ میں اپنے کپڑے لے لوں، کہ مجھے تو جانا ہے کوٹا۔ اس نے کہا لے لو، اتنی دیر تو رکے گی۔ تو میں گیا وہاں سے بیگ اٹھایا اور بیٹھا اور پھر آ گیا۔ بہت بھوکا تھا۔ وہاں کوٹا بہت دیر میں پہنچی بس۔ جب وہاں پہنچا تو میں رکشے پہ بیٹھ کر کے ریلوے اسٹیشن چلو، وہ بیچارہ چلتا رہا۔ میں بولا بھائی اگر تم کو زیادہ پیسہ چاہیے تو میرے سے لے لو، مجھے گھماؤ مت۔ اور بمبئی والے کچھ ایسے ہی ہیں، ہر جگہ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں۔ اور رات دیر ہو گئی تھی تو اس نے کہا صاحب اسٹیشن بہت دور ہے، آپ کسی سے پوچھ لو۔ اب کوئی دکھائی بھی نہیں دیتا۔ میں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو کسی ہوٹل پہ گاڑی رکشہ روکو، میں کچھ کھا لوں، مجھے بھوک لگی۔ تو اس نے کہا کہ ہوٹل تو سب بند ہو گئے، اتنی رات میں یہاں ہوٹل نہیں کھلا ملتا، کسی بہت بڑے ہوٹل میں لے چلو، شاید وہاں بولے یہاں کوئی چھوٹا بڑا ہوٹل صاحب سب بند، اتنی بجے رات کو یہاں ہوٹل ملے گا آپ کو؟ تو باتوں سے اندازہ بھی لگ گیا کہ یہ رکشے والا مسلمان ہے۔ تو میں نے کہا یار ابھی تو بہت دور بتاتے ہو، بھوک لگی ہے بہت۔ تو اس نے ایک روڈ چھوڑ کر پھر گلی میں اندر ادھر ادھر رکشہ لیا، اور میں بھی سوچتا رہا پتہ نہیں کہاں کہاں لے جا رہا ہے، چلو۔ اور ابھی تو نمٹنے کی قوت ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو خوف تو نہیں ہوا، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ خیر لے گیا، ایک چھوٹا سا چھپر ڈلا ہوا ایک چائے کا ہوٹل تھا جہاں لوگ بیٹھ کے کیرم کھیل رہے تھے، اور جلدی سے اس نے کہا بھائی 2 انڈے کا آملیٹ بناؤ۔ اس نے بنا دیا اور رکھ دیا میرے سامنے۔ میں نے کہا پاؤ تو دو، بریڈ دو۔ اس نے بریڈ تو ہمارے پاس ہوتا نہیں۔ یار ابھی خالی آملیٹ کا کیا فائدہ ہوگا؟ اتنے میں رکشے والا آ گیا اور اسے میرے سامنے روٹیاں رکھا، کہا کھائیے۔ اور میں تو بھوکا تھا، میں نے کھانا شروع کیا، کھا لیا خوب اچھی طرح۔
واپس چائے بنوایا، دونوں نے چائے پیا، اور جب ہم رکشے سے اسٹیشن کے پاس اترے تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی کتنے پیسے؟ اس نے کہا اتنے۔ میں نے کہا روٹی کے کتنے؟ اس نے کہا روٹی تو میرے گھر سے میں لایا تھا، روٹی ہوٹل کی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کچھ لے لو۔ اس نے کہا مسلمان مہمانوں کو کھلا کر پیسے نہیں لیا کرتا۔ اللہ نے کہا تیرے نصیب کی یہ روٹی لکھی تھی، اس لیے تجھے یہاں بھیجا کہ جا کر کھا لے۔ اللہ کی قسم جب یہ مقدر ہے تو اسے کسی کا مال ہڑپ کر کے، کسی کی زمین، کسی کی جائیداد، کسی کا روپیہ، اسے حاصل کر کے کیا بنے گا یہ تو بتا دو۔ بنے گا نہیں، جنت اجڑ گئی، جہنم کی طرف کا راستہ طے ہونا شروع ہو گیا۔ اگر ایمان ہوگا تو ڈر کر لوٹا دے گا، اور ایمان نہیں ہوگا تو کہے گا چلتا ہے۔